السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتابچہ ہے جو کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے شب برات کے حوالے سے بیان فرمایا، تو آج ہم اسی کو آپ کے سامنے اوریٹ کرنے یا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شب برات، شب برات کو عموماً مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر لیے گئے ہیں جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو گویا محرم کے بعد اسی کا نمبر ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بناوٹی تہوار ہے۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے دور کی تاریخ ہی میں اس کا کوئی پتہ نشان ملتا ہے، اور نہ ابتدائی زمانہ کے بزرگان دین ہی نے کسی نے اس کو اسلام کا تہوار قرار دیا۔ دراصل اسلام رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سیدھا اور معقول مذہب ہے جو انسانوں کو رسموں کی جکڑ بندیوں سے، کھیل تماشے کی بے فائدہ مشغولیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت، محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوں۔ ایسے مذہب کی فطرت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوے پکانے اور آتش بازیاں چھوڑنے کے لیے مخصوص کر دے اور آدمی سے کہے کہ تو مستقل طور پر ہر سال اپنی زندگی کے چند قیمتی گھنٹے اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے بہت سے روپے ضائع کرتا رہا کر۔ اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ وہ کسی ایسی رسم کا انسان کو پابند بنائے جو صرف وقت اور روپیہ ہی برباد نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات جانوں کا بھی ضائع کرتی ہے اور گھر تک پھونک ڈالتی ہے۔ اس قسم کی فضولیات کا حکم دینا تو درکنار، اگر ایسی کوئی رسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو یقیناً اس کو حکماً روک دیا جاتا، اور جو ایسی رسمیں اس زمانے میں موجود تھیں ان کو روکا ہی گیا۔ حلوے اور آتش بازی کا معاملہ تو خیر اس قدر کھلا ہوا ہے کہ جو شخص کچھ بھی اسلام سے متعلق جانتا ہے وہ پہلی ہی نظر میں کہہ دے گا کہ ان چیزوں کی پابندی اس مذہب کی روح کے خلاف ہے۔ مگر جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینہ میں اس خاص دن کے ساتھ کوئی مستند مذہبی عقیدہ وابستہ ہے یا کوئی لازمی عبادت مقرر ہے تو ہم کو اس کا کوئی بھی نشان نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچی، وہاں آپ کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک نہیں پہنچتی۔ بعض دوسری روایات ہیں جو کم درجے کی کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ اس رات کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور پیدائش اور موت کے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، اس لیے حدیث کی قدیم تر اور زیادہ معتبر کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم بھی کر لی جائے تو حد سے حد بس اتنا ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور خدا سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ان روایات سے ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ سمجھا جائے کہ 14ویں رات کو یا 15ویں شب کو اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادت مقرر کی گئی ہے۔ حدیث کی زیادہ معتبر کتابوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری جیسے عظیم الشان منصب پر مامور کیا گیا،
اور قرآن جیسی لازوال کتاب کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ علیہ السلام غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی لو خدا سے لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ علیہ السلام سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورا ہی مہینہ روزے رکھتے گزر جاتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لیے خاص تھا اور اس گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ علیہ السلام کو تھا۔ رہے عام مسلمان تو ان کو آپ علیہ السلام نے ہدایت فرما دی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزہ نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں اندیشہ تھا کہ اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگیں تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی اور رمضان کے فرض روزوں پر خواہ مخواہ 10-15 مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا ہے۔ اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لیں۔ کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ، کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی کے لیے فرض کی طرح وہ بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کن چیزوں کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں گے اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ ہی تنگ کر لیں گے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرائض اور واجبات کے ردے چڑھاتی چلی گئیں اور رفتہ رفتہ رسمیات کا ایک ایسا تانا بانا اپنے گرد بن ڈالا جس کے جال نے آخرکار ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیے۔ قرآن رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بڑا کام یہ بتاتا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکیں جس میں انسان نے اپنے آپ کو خود کس رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت محمدی میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کر کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ عید اور بقرعید کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا، حج کے سوا کوئی یاترا نہ رکھی گئی، زکوٰۃ کے سوا کوئی نظر نیاز یا دان پن کو فرض نہ کیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں، اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ابتدائی زمانے میں جو لوگ شریعت محمدی کی روح کو سمجھتے تھے وہ سختی کے ساتھ اس اصول کے پابند رہے کہ انہوں نے نئی رسمیں ایجاد کرنے سے انتہائی پرہیز کیا اور جو چیز لازمی رسم بنتی نظر آئی اس کی فوراً جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز جس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر ابتدا میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، وہ رفتہ رفتہ کس طرح سنت، پھر واجب، پھر فرض اور آخر کار فرضوں سے بھی زیادہ اہم بنتی چلی جاتی ہے، اور جہالت کی بنا پر لوگ اس نیکی کے ساتھ کس طرح بہت سی برائیاں ملا جلا کر ایک قبیح رسم بنا ڈالتے ہیں، اور اس قسم کی رسمیں جمع ہو کر کس طرح انسانی زندگی کے لیے ایک وبال اور انسانی ترقی کی راہ میں ایک بھاری روک بن جاتی ہیں۔ اس لیے ابتدائی دور کے علماء اور امام اس بات کی سخت احتیاط رکھتے تھے کہ شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ان کا یہ مستقل عقیدہ تھا کہ جو چیز شریعت میں نئی ہے اسے شرعیت کی حیثیت دینا یا شرعی حیثیت دینا، جس چیز کی شریعت میں جو حیثیت ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کو دینا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعد کی صدیوں میں اس طرف سے انتہائی غفلت برتی گئی اور بتدریج مسلمان بھی اپنی خود ساختہ رسموں کے جال میں اس طرح پھنستے چلے گئے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں پھنسی ہوئی تھیں۔ اس خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو قومیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں ان کو صحیح اسلامی تربیت نہ مل سکی۔ وہ اپنے ساتھ پرانے جاہلیت کے بہت سے خیالات اور بہت سے طور طریقے لیے ہوئے اسلام میں آ گئیں۔ ان کو صدہا برس سے رسمیات، تہواروں اور میلوں ٹھیلوں اور یاتراؤں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔
ان کے بغیر یا اس کے بغیر ان کے لیے مذہبی زندگی میں گویا کوئی لطف ہی نہ تھا، اور اسلام کی سادہ شریعت کے دائرے میں آ کر بجائے اس کے کہ وہ پرانی رسموں کا بوجھ اتارتے یا اترنے اور پرانی زنجیروں کے بند کٹنے سے اطمینان محسوس کرتے، انہیں یہاں آتے ہی یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کسی طرح وہی بوجھ پھر اپنے اوپر لاد لیں جنہیں اسلام نے اتارا تھا، وہی بیڑیاں پھر پہن لیں جنہیں اسلام نے کاٹا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ تو پرانی جاہلیت کی رسمیں ذرا سی ظاہری صورت بدل کر باقی رکھیں، کچھ نئی خود ایجاد کی، یہاں تک کہ اسلام کو بھی ویسا ہی رسموں اور تہواروں کا مذہب بنا کے رکھ دیا جیسے ان کے پرانے مذہب تھے۔ ان نئی رسموں کی ایجادیں ماشاءاللہ خاصی باریک بینی سے کام لیا گیا۔ قرآن اور حدیث کو اس غرض کے لیے تو نہ چھانا گیا کہ اسلام نے زندگی کے لیے جو نظام نامہ مرتب کیا ہے اس کے اصول معلوم کیے جاتے، بلکہ ساری چھان بین اسی لیے کی گئی کہ کہیں ایک نئی رسم ایجاد کرنے یا پرانی جاہلانہ رسموں کو جاری رکھنے کے لیے کوئی بہانہ مل سکتا۔ پھر اگر کسی جگہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی اشارہ مل گیا تو اس پر ایک پہاڑ برابر عمارت تعمیر کر ڈالی۔ لوگ اپنی جگہ خوش ہیں کہ اسلام میں تہواروں رسموں کی جو کمی تھی اس کو انہوں نے پورا کر لیا ہے، حالانکہ دراصل انہوں نے اپنی جہالت سے وہ ساری بیڑیاں پہن لی ہیں جو اللہ نے نبی الاسلام کے ہاتھوں سے کٹوا دی تھیں، اور اپنے آپ کو پھر اس جال میں پھانس لیا ہے جس میں پھنس کر دنیا کی کوئی قوم کبھی نہ ابھر سکی۔ یہ تھے مولانا مودودی رحمہ اللہ، جو شب برات کی حقیقت کے حوالے سے پردے اٹھا رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ خدا را ان رسومات سے نکل کے دین اسلام کے نظام کے اوپر آئیں اور وہ بیڑیاں توڑ دیں جو نبی علیہ السلام نے رسومات کی شکل میں، تہواروں کی شکل میں مسلمان امت کو مسلمان بناتے ہوئے توڑی تھیں، یا پرانی قوموں کی وہ رسومات جو انہوں نے رسومات اور مختلف چیزوں کی طرح گھڑی تھیں، ان کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا تھا۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ شب برات جیسی تمام رسومات کو ختم کر کے اس نظام کی طرف آئیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔